السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ سلام کو جتنا زیادہ ہے ہو سکے پھیلاؤ۔ تو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آج میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ وہ زندگی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ زندگی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے میرا سوال یہی ہے کہ اپنے آپ کو غور فکر کرو کہ میری زندگی کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پہ ہو اور ختم بھی زندگی اسلام پہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، ہر انسان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو کہ ڈیلی آپ یہ میرا ویڈیو ہے آپ سنو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر ایسے ایسے بیان ہیں کہ آپ جب سنو گے تو آپ گھر والوں کو سناؤ، آپ کے بہن بھائی ہے یا آپ کے پڑوس والے ہیں، یار دوست ہیں، سب کو سناؤ۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیشہ میں 1 یا 2 ویڈیو ڈالتا ہوں اور وہ بھی پوری قرآن اور حدیث کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ وہ بیان سنیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اسرار احمد ہے جن کا بیان میں سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت ہی پہنچے ہوئے انسان، عالم انسان ہے، اور وہ جو بھی سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں سناتے ہیں۔ اگر آپ یا روزانہ یہ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھو اور دنیا سے دور رکھو، اور وہ کام کرو کہ میرے کو وہ کام کرنا جو میرا اللہ راضی ہو۔ میرا اللہ راضی کیسے ہو، میں ایسا کیا کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو ابھی آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہوئے، اور ہمیں دنیا کے بعد میں اچھی جگہ ملے، اور کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اگر کچھ ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی تو کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ اگر یہ ڈیلی روزانہ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہو تو یہ 10 منٹ اس ویڈیو کے لیے نکالو اور سنو، اور اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا، ایسا نور آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو وہی ملے گا سب کچھ جو آپ کی چوائس ہے، خواہش ہے، اور دنیا کے بعد میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ کہ جب انسان جب مرتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومن، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور آج وہ تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں، جو تو دنیا میں سوچتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری تمہاری سب خواہش پوری کر کے رکھی ہے۔ تو یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ یہ ڈیلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو خواہش آپ کی ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ روز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ میں قرآن کا بیان ڈالتا ہوں، اگر آپ سنتے ہو، برابر سنو دھیان سے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی اور یار دوستوں کی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے، ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگوں پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے،
ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً، جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان الا ماشاءاللہ جسے بھی ہو، وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔ لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پورا پہلے سے پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بھی آگئے جن کے بارے میں میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھپ گیا ہو۔ اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجئے آپ، لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں، اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں۔ تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ہم
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد